بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک، جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امامنا فی الجنہ و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عزت احترام کے لائق بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہر انسان یہ چاہتا ہے، فطرتاً اللہ رب العالمین کی طرف انسان کا یہ لگاؤ ہے، اور ہر انسان کے دل کی تمنا ہے کہ میری دعاؤں کو قبول کیا جائے، میری باتوں کو مانا جائے، میری باتوں کو تسلیم کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فطرتاً ہر انسان یہ بھی چاہتا ہے، جس کو بھی انسان نیک سمجھتا ہے، متقی سمجھتا ہے، اللہ کا ولی سمجھتا ہے، اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، تو انسان اپنے حق میں اس سے دعا کروانے کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، اصول ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق فرمائی اور اعلان کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
کہ میں نے ہر جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون۔ فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا یہ خطا کار ہے، گناہ کرنے والا ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور ان میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے اعلان کیا، اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، انسان نے گناہ کرنا ہے اور اس کے گناہ کو مٹانے کے لیے نیکی اس انسان کے گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ یا کوئی انسان دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، یا رب العالمین اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس انسان کی نیکیوں کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہی خوب بات ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں دعا کروں اور اللہ رب العالمین میری دعا کو قبول کرے، اور یہ بھی انسان چاہتا ہے کہ دنیا کے لوگ میرے حق کے اندر اللہ سے دعا مانگیں، میری استغفار مانگیں۔ انسان بہت زیادہ رقم، ہزاروں کی صورت میں پیسے خرچ کر کے، دور دراز کا سفر کر کے دوسرے شہروں کی طرف جاتا ہے، دوسرے ملکوں کی طرف جاتا ہے۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ اس کو پتا چلتا ہے کہ فلاں جگہ پہ اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، اللہ کا ولی رہتا ہے، کوئی مستجاب الدعوات رہتا ہے، لہٰذا یہ سفر کر کے اس کے پاس جاتا ہے اور اپنے حق میں دعا کرواتا ہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لہٰذا میرے درجات کی بلندی کے لیے اس سے دعا کروانا ضروری ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ہم لمبا سفر کر کے بیت اللہ کے اندر تشریف لے کے جاتے ہیں، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ہم اس دنیا کائنات میں زندگی گزارتے ہیں اور یہ ہماری معمول کی زندگی ہے۔ شاید ہم اتنے سادہ لوگ ہیں کہ ہم لمبا سفر کر کے اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن جو ہماری معمول کی زندگی میں ہمارے لیے لوگ دعا کرتے ہیں، جن کو اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ اللہ کے مقربین فرشتے ہیں۔ ہم ایسے اعمال کو کر کے ان فرشتوں کی دعاؤں کو اپنے حق میں سمیٹ سکتے ہیں اور اپنے حق میں ان فرشتوں کی دعاؤں کو لے سکتے ہیں۔ سورہ المومن 24ویں پارے کی ایک آیت خطبہ مسنونہ میں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا الذین یحملون العرش، فرمایا کائنات کے لوگوں، میرے وہ مقرب فرشتے الذین یحملون العرش ومن حولہ، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے عرش کو تھاما ہوا ہے اپنے ہاتھوں میں، ومن حولہ، اور جو ان کے اردا گرد اللہ کے مقربین فرشتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اللہ رب العالمین پہ ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور یہ ایمان والوں کے لیے اللہ کے حاملین فرشتے اور ان کے اردا گرد کھڑے ہونے والے فرشتے میرے اور آپ سب کے لیے اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اللہ، یہ فرشتوں کی پکار ہے کہ اے میرے اللہ، وسعت کل شیء رحمتا وعلما، تیرا علم پوری کائنات سے وسیع ہے، تیری رحمت پوری کائنات سے وسیع ہے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اے اللہ، جو لوگ تیرے رستے کے اندر آئیں، تجھ سے توبہ مانگیں،
تجھ سے استغفار مانگیں اور تیرے دین کی قرآن و حدیث کی اتباع کریں، اللہ ان کو معاف فرما دے، واقعہم عذاب الجحیم، اور جہنم کی آگ سے ان اپنے بندوں کو محفوظ فرما دے۔ یہ اللہ رب العالمین نے حاملین عرش فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ میرے اور آپ کے حق میں اللہ سے دعا کریں۔ اور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ صحیح بخاری کے اندر ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا جب کوئی انسان جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ سے اس انسان کو 25 کے برابر یا 27 نمازوں کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد یہ اپنی اس جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے جہاں پہ اس شخص نے نماز کو ادا کیا، اللہ رب العالمین کی حمد و ثناؤں کو بیان کیا اور اللہ کی طرف توجہ کر کے اپنی نماز کو ادا کیا، یہ اپنی نماز کو ادا کرنے کے بعد جب تک اس جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے جہاں پہ اس شخص نے نماز کو ادا کیا ہے، فرمایا لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ، اللہ رب العالمین کے فرشتے اس بندے کے وہاں بیٹھے رہنے کی مدت تک، اگرچہ یہ گھنٹوں وہاں پہ بیٹھا رہے، اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت اور رحمت کی اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کائنات کے لوگوں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے مومنین مسلمین کے اوپر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کا درود پڑھنا، مفسرین و محدثین نے اس کا معنی بیان کیا کہ اللہ کا درود بھیجنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو، آپ کے فضائل کو بلند کرنا، اور فرشتوں کا درود بھیجنا اللہ رب العالمین سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کی دعا مانگنا۔ اور مومنین کے لیے رومال دے دیو، سپیکر تے پا لیے، آواز کھینچ رہا بہت۔ اور فرشتوں کا مومنین مسلمین کے لیے دعا مانگنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کا مومنین و مسلمین کی درجات کو بلند کرنا ہے، اور فرشتوں کا اللہ رب العالمین سے مومنین کے لیے دعا مانگنا ہے۔ اور ایک دوسرا وہ عمل جس کے ذریعے سے فرشتے ہمارے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، سنن ابی داود کے اندر حدیث ہے اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یصلی علی الا صلت علیہ الملائکہ ما صلی علی، آمینہ کے لال نے فرمایا جب تک کوئی شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا رہتا ہے، جس وقت تک یہ نبی علیہ السلام پہ درود پڑھتا ہے، اللہ کے مقربین فرشتے اس درود پڑھنے والے آدمی کے حق میں اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم نے صرف رمضان المبارک کے مہینے میں نہیں، آمینہ کے لال نے فرمایا قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہر انسان اپنے پسینے کے برابر اپنے جسم کے ذریعے سے اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کوئی اپنے ٹخنوں گھٹنوں کے برابر اور کوئی اپنے پسینے کے اندر گوتے کھائے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ انسان میرے انا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ،
فرمایا جو شخص میں محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا زیادہ وہ انسان قریب ہوگا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب فرمائے اور آپ کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ کائنات کے لوگوں وہ اور اعمال سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، یہ تینوں حدیثیں ابن ماجہ کے اندر موجود ہیں اور بھی حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہیں۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے مقربین فرشتے ان کی اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے مومنین بندوں کے لیے اللہ سے استغفار کرو۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، ہر انسان مسجد میں آنے کی کوشش کرتا ہے، جو بھی نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ آ کے جماعت میں شامل ہونے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ کی زبان سے یہ حدیث کو سماعت کیجئے، وہ ذات جن کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ زبان جو وحی کے بغیر بولتی نہیں۔ آمینہ کے لال نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، وہ خوش نصیب لوگ جو پہلی صف میں آ کے مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے اس شخص پہ اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں اور فرشتے اس شخص کے حق میں اللہ سے مغفرت اور رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، فرمایا وہ لوگ جو امام کے دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے اس شخص کے حق میں رب العالمین سے مغفرت اور رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اور تیسری حدیث ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف علی من وصل الصف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوش نصیب جو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی صفوں کو ملاتے ہیں، اپنے کندھوں کو ملاتے ہیں، نماز کی حالت میں اپنے پاؤں کو ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے مقربین فرشتے ان لوگوں کے حق میں بھی اللہ رب العالمین سے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے، آمینہ کے لال نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر ثم یارج الذین باتوا فیکم فسألهم ربهم کیف ترکتم عبادی فیقولون ترکناہم وہم یصلون وآتیناہم وہم یصلون۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو وقت ایسے ہیں جب تمہارے فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، فجر کی نماز میں فرشتے اللہ کی طرف سے جو کاتبین ہیں ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں کرامن کاتبین، یہ تبدیل ہوتے ہیں، اور جو فجر ٹائم آتے ہیں یہ عصر کی نماز میں اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں، اور عصر ٹائم اور فرشتے اللہ کی طرف سے انسانوں کے کندھوں پہ آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین انسانوں کے معاملات کو بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا، اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں پایا، تم گئے تھے تو بندے میرے کس حالت میں تھے، تم آئے ہو تو میرے بندے کس حالت میں ہیں۔ تو ان فرشتوں سے اللہ سوال کرتا ہے، ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلوانا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا تھا اے فرشتوں میں انسانوں کو زمین کے اندر اپنا نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں، وہ دین کا اسلام کا دنیا میں انسان کام کریں۔ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ اس سے پہلے تو نے اس کائنات کے اندر جنات کو
بھیجا تھا انہوں نے دنگا فساد کیا تھا، انہوں نے قتل و غارت کیا تھا، تو انسان کو پیدا کرے گا تو یہ دنگا فساد کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرشتوں کی ان بات کی وجہ سے ان کی زبان سے نکلوانا چاہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں پایا؟ تو یہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، ہم گئے تھے تو تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم آئے ہیں تو تیرے بندے نماز پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کیا اعلان کرتا ہے؟ فرمایا کہ الصلاۃ لدلوک الشمس لا غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقم الصلاۃ لدلوک الشمس، فرمایا جب سورج ڈل جائے تو نماز پڑھو، یعنی ظہر کی، الی غسق اللیل، عصر مغرب عشاء رات کے چھا جانے تک نماز ادا کرو، وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز ادا کرو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرمایا فجر کی نماز کے اندر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان کیا، فرمایا ہے کائنات کے لوگوں، درمیانی نمازوں کی حفاظت کرو، عصر اور فجر کی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کہتا ہے فرما برداروں کے کھڑے ہو جاؤ۔ کیونکہ فجر اور عصر کی نماز میں رب کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور ان کا آنا جانا ہوتا ہے، وہ رب کے پاس آتے جاتے ہیں اور تمہاری حاضری اللہ کو بتلاتے ہیں کہ اللہ فلاں بندہ تیرا فلاں مسجد میں گیا تھا، میں اس کے کندھے پہ بیٹھا تھا، اے اللہ فلاں بندہ تیرا جب میں گیا تھا تب بھی نماز پڑھا تھا، جب آیا ہوں پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ آمینہ کے لال کی حدیث، نبی رحمت محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، علامہ البانی علیہ رحمہ صحیح الجامع کے اندر لائے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ آمینہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، میرے اور ہمارے اور یہودیوں کے درمیان جو سب سے بڑا فرق ہے وہ سحری کا ہے۔ وہ سحری نہیں کھاتے تھے، 8 پیرا روزہ رکھتے تھے، لیکن میری امت کے لوگوں تم سحری کھایا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اور فرمایا جو انسان سحری کھاتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے ایسے مقربین سحری کھانے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے مقربین فرشتے دعائیں مانگتے ہیں؟ آمینہ کے لال کی حدیث سنن ابی داود کے اندر ہے، نبی کائنات نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جوہرہا وحتی الحیتان فی جوف الماء لا یصلون علی معلم الناس الخیر۔ ابو داود کے اندر حدیث ہے، نبی کائنات نے فرمایا بے شک اللہ، اس کے فرشتے، آسمان و زمین کی ساری مخلوقات، حتی النملۃ فی جوہرہا، یہاں تک کہ چونٹیاں، یہ کیڑیاں اپنی بلوں کے اندر، اور یہاں تک کہ مچھلیاں پانیوں کو پیٹوں، سمندروں، دریاؤں، نہروں کے اندر، لا یصلون علی معلم الناس الخیر، فرمایا یہ لوگوں کو بلائی کی، دین کی، اسلام کی، قرآن کی، حدیث کی تعلیم دینے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے بھی اور ساری مخلوقات بھی اور چونٹیاں مچھلیاں بھی مغفرت کی رب سے دعا مانگتی ہے۔ اور نبی کائنات نے فرمایا کائنات کا بہترین انسان وہ ہے کہ یا تو وہ دین کو پڑھنے والا بن جائے یا دین کو پڑھانے والا بن جائے۔ آئے میرے محترم بھائیوں، عام زندگی گزارتے ہوئے ہم فرشتوں کی دعاؤں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ آمینہ کے لال نے فرمایا ما من مسلم یصبح العباد الا ملکان ینزلان فیقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا اللهم اعط ممسكا تلفا۔ آمینہ کے لال نے فرمایا
جب صبح کا وقت ہوتا ہے اللہ کے 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہ جو تیرے رستے کے اندر صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کو اس دنیا کے اندر اور مال عطا فرما. اور دوسرا وہ فرشتہ وہ بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو تیرے رستے کے اندر خرچ نہیں کرتا اپنے اس بندے کو تو اور مال نہ دینا. تو جو اللہ کے رستے میں صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، صبح کی ابتدا ہوتے ہی فرشتے منادی کر کے اس شخص کے حق میں رب سے دعا کرتے ہیں. اور آمینہ کے لال نے فرمایا ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ الا صلی علیہ 70,000 ملک. اور نبی محترم نے فرمایا جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو کوئی انسان اپنے گھر سے چل کے جاتا ہے، اس انسان کی تیمارداری کرتا ہے، اس کی بیمار پرسی کرتا ہے، تو رب العالمین سے یہ انعام اس انسان کو دنیا میں ملتا ہے. اگر یہ صبح کو جا کے اس کی بیمار پرسی کرے، اللہ 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے. یہ 70,000 فرشتے اس بیمار پرسی والے کے لیے اگر یہ صبح کو جائے تو شام تک، اگر شام کو جائے تو صبح تک اللہ رب العالمین سے اس بندے کے حق میں مغفرت اور برکت اور رحمت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. اور میرے محترم بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث صحیح الترغیب کے اندر اور فتح الباری کے اندر، امام ابن حجر رحمہ اللہ، امام منذری اس حدیث کی سند کو جید کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا دعا احدکم لاخیہ بظاہر الغیب الا قال الملک آمین ثم قال بمثل. فرمایا جب کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی کے حق میں اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے، دعائے خیر مانگتا ہے، تو اللہ کا فرشتہ اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو وہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے اللہ اس کو بھی اس کی مثل عطا کر دے. اور میرے محترم بھائیوں، ہم اپنے حق میں دعا کریں، پتہ نہیں اللہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اگر ہم اپنے بھائی کے حق میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے تو پاس فرشتہ میرے حق میں امین کہے گا، اور فرشتے کی دعا کو اللہ قبول کر کے میرے حق میں بھی وہ کام کر دے گا. اور اللہ رب العالمین کا فرشتہ کہتا ہے اللہ اس بندے کو اس کی مثل عطا فرما دے. ترمذی کے اندر، ابن ماجہ، ابن خزیمہ کے اندر، مسند احمد کے اندر، ابن حبان کے اندر حدیث ہے. آمینہ کے لال نے فرمایا کہ ایک میرا امتی روزہ رکھتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پورا دن اس نے گزارنا ہے، لیکن کوئی شخص آتا ہے وہ اس کے پاس آ کے کھانا تناول کرتا ہے، یہ تو روزے دار ہے، وہ بے روز ہے، بیمار ہے یا مسافر ہے یا مریض ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے اس کے سامنے بیٹھ کے پانی پی لیا، کوئی کھانا کھا لیا. اب روزہ دار جب اس کے سامنے کھانا کھایا جائے گا اس کا دل تو کرے گا کہ میں بھی کھانا کھاؤں، لیکن اللہ نے منع کیا ہے، مغرب کی اذان تک یہ کچھ کھا نہیں سکتا. اور میرے محترم بھائیوں، ہم نے اس کو اپنے سامنے کھاتا ہوا دیکھا تو رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہاں بھی نیکی سے، فرشتے کی دعا سے محروم نہیں کیا، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الملائکۃ تصلی علی الصائم اذا اکل عنده حتی یفرغوا. فرمایا جب تک کوئی شخص روزے دار کے سامنے بیٹھ کے کھاتا رہتا ہے، اس نے اتنے وقت تک جب تک یہ روزے دار کے سامنے بیٹھ کے کھا رہا ہے اللہ کا فرشتہ مقرر ہے اور یہ اس شخص کے حق میں مسلسل دعائے مغفرت مانگ رہا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس کے ذریعے سے ہم فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بن سکتے ہیں. آمینہ کے لال نے فرمایا اگر کوئی بندہ رات کو اس نے سونا ہے، یہ اپنے بیسن پہ جاتا ہے، ٹوٹی پہ جا کے وضو کرتا ہے، نلکے کے پہ کھڑا ہوا، اس نے وضو کیا، وضو کے بعد کی دعا پڑھی اور آ کے اس نے اب کیا کرنا ہے، اس نے سونے کی دعا پڑھ کے سو جانا ہے. تو آمینہ کے لال نے فرمایا یہ بندہ تو سو گیا، لیکن اللہ نے ایک فرشتہ آسمانی اس انسان کے پاس مقرر کر دیا. اب رات کو سوئے ہوئے جب بھی یہ کروٹ پلٹتا ہے، کبھی دائیں ہوا کبھی بائیں ہوا، تو جب یہ کروٹ بدلتا ہے اللہ کا مقرر فرشتہ اس انسان کے حق میں دعا کرتا ہے. جب یہ کروٹ پلٹتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ اس کی خیر کر دے، اللہ اس پہ برکت نازل کر دے، اللہ اس پہ رحمت نازل فرما دے. اور اگر ہم نماز
نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو پھر بھی فرشتے ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں۔ آمینہ کے لال نے فرمایا جب کوئی انسان فاتحہ کے اختتام پہ جب امام اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنہ من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ آمینہ کے لال نے فرمایا جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، جب تم آمین کہتے ہو اللہ کے مقربین فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں، اور فرمایا جب آمین تم بھی کہو گے فرشتے بھی کہیں گے اور تمہاری اور فرشتوں کی آمین کی آواز اکٹھی ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین تمہارے پچھلے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ یہ رمضان المبارک کا تیری رحمتوں کا، تیری برکتوں کا، جہنم سے آزادیوں کا، یہ ٹھاٹھے مارتے سمندروں والا تیرا مہینہ ہے۔ اللہ جہاں پہ جتنے بھی ہمارے یہ مسلمان بھائی موجود ہیں اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، اللہ ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ جو ہمارے فوت شدگان فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کی کیاریاں بنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔